أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अनआम आयत नंबर 111 से लेके आयत नंबर 118 से 118 तक तिलावत की सआदत हासिल हुई। सबसे पहले इन आयात का तर्जुमा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मुफस्सिरीन ने जो तफसीर बयान की है वो आप सबके सामने जिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 7वां पारा जो है वो कल मुकम्मल हो गया था, तो यहाँ से 8वें पारे का आगाज भी हो जाता है। यहाँ से 8वें पारे का आगाज भी हो रहा है, ठीक है। आयत नंबर 111 से 8वें पारे का आगाज हो रहा है। वलौ अन्नना, और अगर, अन्नना, अन्नना बेशक हम, अन्न का माना बेशक, ना हम, नज़्ज़लना हमने नाजिल किया, नज़्ज़लना हमने नाजिल किया, इलैहिम उनकी तरफ, अल मलाइकता फरिश्तों को, वकल्लमहुम, वकल्लमा और बातें करें, जी आवाज अब आ रही है। चलो, वकल्लमहुम और बातें करते हम उनसे, अलमौता मुर्दे, वहशरना, वहशरना
اور ہم نے جمع کیا علیہم انہیں ان پر، وحشرنا اور ہم جمع کرتے یا ہم نے جمع کیا علیہم ان پر کل شیء ہر چیز، کل شیء ہر چیز، قبولا آمنے سامنے، ما کانوا نہیں ہے وہ، لیؤمنو کہ ایمان لائے، الا مگر یہ کہ یشاء اللہ اللہ تعالیٰ چاہے، ولیکن اکثرہم لیکن ان میں سے اکثر، یجہلون جاہل ہے، ان میں سے اکثر کیا ہے؟ جاہل ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، مردے ان سے باتیں کرنے لگے، اور جو چیز آواز آ رہی ہے؟ وحشرنا علیہم کل شیء اور ہر چیز ہم ان کے سامنے جمع کر دی، وحشرنا علیہم کل شیء قبولا ما کانوا لیؤمنوا تب بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، الا یشاء اللہ سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جاہل ہیں، ان میں سے اکثر لوگ کیا ہیں؟ جاہل۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن، شیاطین شیطانوں کا، الانس انسانوں میں سے، والجن اور جنات میں سے۔ وَكَذَلِكَ جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن، شیاطین الانس والجن آدمیوں میں سے جو شریر ہے، شیطان ہے، اور جنات میں سے، یوحی وہ وحی کرتے ہیں، بعضهم ان کے بعض، الی بعض ان بعض کی طرف، زخرف القول زخرف ملمع سازی کرنا، زخرف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملمع سازی کرنا، یہ زیور وغیرہ پہ جو مختلف چیزیں لگائی جاتی ہے ان پہ ملمع سازی کی جاتی ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، مطلب یہ کہ جھوٹ سے آراستہ کی ہوئی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، زخرف القول ملمع کرنا باتوں کا، غرورات دھوکہ دینے کو، مطلب یہ کہ اسی طرح ہم نے شریر انسانوں اور جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، جو ایک دوسرے کو پرفریب باتیں دھوکہ دینے کے لیے سکھاتے ہیں، وحی کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تمہارا رب چاہتا، ما فعلوه تو وہ ایسا نہ کرتے، فَذَرْهُمْ تو انہیں چھوڑ دے، وَمَا يَفْتَرُونَ اور وہ جو گڑ رہے ہیں، یعنی اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کر سکتی، اس لیے آپ انہیں اور جو کچھ یہ گڑتے ہیں چھوڑ دیجئے۔ وَلِتَصْغَى اور تاکہ جھک جائیں، مائل ہو جائیں، الیہ اس کی طرف، افئدۃ دل کو کہتی ہیں، الذین ان لوگوں کے، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، بالآخرت یا آخرت پہ، تاکہ ان باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جو آخرت میں ایمان نہیں رکھتے۔
वलियरज़ौहु, और ताकि वो उसे पसंद भी कर ले, वलियरज़ौहु, और ताकि वो उसे पसंद भी करे, वलियक़्तरिफ़ू, और ताकि करते रहें, ताकि वो कमाते रहें, ताकि वो कमाते रहें, मा हुम मुक़तरिफ़ून, वो जो कमाने वाले हैं, मा हुम मुक़तरिफ़ून, वो जो वो करने वाले हैं यानी कमाने वाले हैं, और ताकि जो कुछ वो बुरा कर रही है वो करते ही रहे। इक़्तरफ़ यक़्तरिफ़ु इक़्तिराफ़न, इसका माना होता है कमाना। अफ़ग़ैर दीनिल्लाह, अफ़ग़ैर अल्लाह, तो क्या, गैर का माना अलावा, तो क्या अल्लाह के अलावा अब तगीब, मैं तलाश करूँ, हकमा, कोई सालिस फैसला करने वाला, वहुवल्लज़ी, हालांकि वही ज़ात है, अंज़ला, जिसने नाजिल किया, इलैकुम, तुम्हारी तरफ, अल किताब, किताब को मुफस्सला, तफसील के साथ, वल्लज़ीना, और जिन लोगों को आतईना, हमने दी, हम उन्हें, अल किताब, किताब, यालमून, वो जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुन, कि बेशक वो नाजिल किया हुआ है, मिन रब्बिका, तुम्हारे रब की तरफ से, बिलहक़, के बरहक़, फला तकूनन्ना, तो मत हो जाना तुम, मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से, तो शक करने वालों में से मत हो जाना, वतम्मत, और पूरी हो गई, वतम्मत, और पूरी हो गई, कलिमतो, बात, रब्बी का, तेरे रब की, और पूरी हो गई बात तेरे रब की, सिद्क़ा, सच्चाई में, व अदला, और अदल में, ला मुबद्दिला, नहीं है कोई बदलने वाला, लिकलिमातिही, उसकी बातों को, ला मुबद्दिला, नहीं है कोई बदलने वाला, लिकलिमातिही, उसकी बातों को, वहुआ, और वही, अस्समीउ, खूब सुनने वाला है, अल अलीम, जानने वाला है। व इन तुति', और अगर तू इताअत करने लगे, अक्सरा, ज्यादातर, मन फिल अर्ज़, मन, वो जो फिल अर्ज़, जमीन में है, यानी अगर आप अक्सर अहले जमीन की बात मानने लगे, युदिल्लूका, वो आपको बहका देंगे, वो आपको गुमराह कर देंगे, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, इन यत्तबिऊना, इनका वैसे तर्जुमा होता है अगर, यत्तबिऊना, वो पैरवी करते, इल्ला, मगर, लेकिन यहाँ पे जब इनके बाद इल्ला करीब में आ जाए, जब इनके बाद इल्ला क्या आ जाए, करीब में आ जाए, तो इसका मनफी में तर्जुमा करेंगे, इसका क्या करेंगे, मनफी में तर्जुमा करेंगे, यत्तबिऊना, कि वो नहीं पैरवी करते, इल्ला ज़न्न, मगर गुमान की, यानी वो गुमान ही की पैरवी करते हैं, वो तो सिर्फ गुमान ही की पैरवी करते हैं। व इनहुम, और नहीं है वो, इल्ला, मगर, यखरुसून, अंदाजे लगा रहे हैं, यानी वो सिर्फ अंदाजे लगा रहे हैं, मगर वो सिर्फ क्या लगा रहे हैं, अंदाजे लगा रहे हैं। इन्ना रब्बका, बेशक तेरा रब जो है, हुआ आलमु, वो बहुत ज्यादा जानता है, मन यज़िल्लु अन सबीलिह, कि कौन है, मन यज़िल्लु, मन कौन है, भटकता है, अन सबीली, उसके रास्ते से, मन यज़िल्लु, कौन भटकता है उसके रास्ते से, वहुवा आलमु, और वो ज्यादा जानता है, बिलमुहतदीन, हिदायत पाने वालों को, वहुवा आलमु बिलमुहतदीन, और वो ज्यादा जानता है हिदायत पाने वालों को। तर्जुमा समझ में आ गया? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह।
چلیں بہت خوب. چلے ابھی انشاءاللہ آگے جو تفسیر بیان کرنی ہے وہ کل کچھ تفسیر رہ گئی تھی ہماری. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اس کی تفسیر بیان کر لیں گے. ترجمہ تو الحمدللہ سب کو سمجھ آ گیا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْم، یہاں تک ہم نے کر لیا تھا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی. لیکن آگے كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، یہاں سے تفسیر رہ گئی تھی. بتا رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کا عمل مزین کر دیا ہے. یعنی ہر قوم اپنے عقیدے اور رسم و رواج کو بہتر سمجھتی ہے. مشرکین جو ہے وہ شرک کو اچھا کام سمجھتے ہیں، بدعت کے کام پہ فخر کرتے ہیں. کافر جو ہے اپنے معبودان باطلہ کی پوجا کر کے خوش ہے. تو مطلب یہ کہ ہر امت کا یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھ لیا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے شیطان نے ان کے لیے مزین کیا. یعنی کوئی جوا کھیلتا ہے یا اسی طرح شراب نوشی کرتا ہے، بدعات پہ عمل پیرا ہے، تو شیطان ان اعمال کو ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مزین کر کے پیش کرتے ہیں. ثم الى ربهم مرجعهم، پھر کیا ہوگا؟ یعنی شیطان تو ان کے لیے ان کا عمل مزین کر کے پیش کرے گا، پھر وہ لوٹ کے جائیں گے اپنے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو وہ بتلا دے گا وہ باتیں جو وہ کیا کرتے تھے. یعنی سب لوگوں کو ان کے اعمال جو ہے ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارے اعمال جنہیں میں نے گن کر رکھا ہوا ہے. تو جس طرح انسان کی پیدائش اور اس کا اپنا وجود قطعی ہے، اسی طرح جزائے عمل بھی لازم ہے. پھر آگے مشرکین کے مطالبے کا ذکر فرمایا کہ وہ اپنی مرضی کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں، اور فرمایا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ وہ اللہ کے نام کی بڑی پختہ قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، یقیناً وہ ضرور ایمان لائیں گے. یعنی وہ چاہتے تھے کہ ان کی خواہش کے مطابق معجزہ پیش کیا جائے. کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عصا کا معجزہ پیش کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دکھایا، صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکالی، اگر اسی طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہو تو ایمان قبول کر لیں گے. مومن لوگ بھی چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرضی کا کوئی معجزہ ظاہر فرما دے تو شاید یہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائے اور روز روز کا جو جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے. اور مشرکین کا مطالبہ تھا کہ صفا پہاڑی کو سونا بنا دیا جائے، اور ایک ان کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ مکے کی سرزمین کو ہموار کر دیا جائے، یہاں پہ نہریں جاری ہو، کھیتی باڑی ہونے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بعض مطالبات کو منظور کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا کہ آپ چاہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیا جائے گا، تاہم اگر انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا تو پھر میں فوری طور پہ سخت سے سخت سزا دوں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ پسند کریں تو ان کی فرمائش پوری کرنے کی بجائے ان پہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں تاکہ کبھی نہ کبھی ایمان لے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عرض کیا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ ان کی منہ مانگی فرمائش پورا کرنے کی بجائے ان پہ توبے کا دروازہ کھلا رکھا جائے. تو یہ لوگ پختہ قسمیں اٹھا کے کہتے کہ معجزات پا کر فوراً ایمان لے آئیں گے. قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، کہ بے شک نشانی کا ظاہر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ موقوف ہے. اس نے اس سے پہلے سینکڑوں معجزات ظاہر کیے ہیں لیکن فرمائشیں پوری نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ
اس بات کا پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ ان کی خواہشات کو پورا کرے۔ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب ضرورت ہوتی ہے کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر کر دیتا ہے۔ وما یشعرکم، اور تم حقیقت حال سے واقف نہیں ہو، تم سمجھتے ہو کہ نشانی دیکھ کے فوراً وہ ایمان قبول کر لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے باطنی حالات کو اچھی طرح جانتا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے؟ انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں گی تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اگرچہ یہاں پہ الفاظ آئے ہیں لا یؤمنون کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ لام جو ہے زائد ہے لا، تو اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ نشانی دیکھ کے وہ ضرور ایمان لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک دوسری مثال بھی ہے قرآن مجید میں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو ہم نے ہلاک کیا حرام ہے کہ وہ لوٹ کر آئے، یہاں بھی لام جو ہے زائد ہے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا لفظ لعل کے معنی میں ہے۔ عربی زبان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہا کی یہ معنی لیے جائے تو مفہوم ہوگا کہ تم کو کیا معلوم شاید یہ لوگ نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہ لائے۔ بہرحال اس آیت میں اہل ایمان کو تسلی دی گئی کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ نشانیاں دیکھ کے یہ ایمان لے آئیں گے، حقیقت یہ ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ کہ ہم ان کی دلوں اور آنکھوں کو پلٹیاں دیتے ہیں۔ جب کوئی شخص ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل اور آنکھوں کو اس طرح پلٹ دیتا ہے کہ وہ نہ تو صحیح بات سمجھ سکتا ہے اور نہ آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور اگر دیکھتا بھی ہے تو نظر انداز کر دیتا ہے۔ دل کے پلٹ دینے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پلٹ دے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ موجود ہے کہ برائی کرنے کے بعد مطمئن ہو کے مت بیٹھ جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل ہی پلٹ دے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتا ہے، پھر دل نیکی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہر وقت ہمیں محتاط رہنا چاہیے کہ کہیں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ایسا پلٹا نہ دے کہ وہ نیکی کی طرف دوبارہ نہ آ سکے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ہٹ درمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹ دے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جو لوگ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو پلٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ نیکی سے اس طور پہ محروم ہو جاتے ہیں۔ کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسا کہ وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے تھے، جس طرح ابتدا میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اب نشانیاں دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کو چاہیے تھا کہ جب پہلی دفعہ قرآن مجید پیش کیا گیا تھا تو فوراً ایمان لیا تھے، لیکن انہوں نے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا، اس کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو پلٹ دیا، اب یہ ہر بار انکار ہی کرتے رہیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں کہ یہ اپنی سرکشی میں ہی بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے منکرین کو اسی حالت میں چھوڑ دیا ہے، یہ بھٹکتے رہیں گے۔ آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہے، پیغمبر علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہیں، ان سے ہمدردی اور خیرخواہی کا سلوک کرے، لیکن ان کی طرف سے مسلسل انکار سے دل برداشتہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے گا۔ تو یہ پچھلی آیات جن کی تفسیر رہ گئی تھی وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب آگے آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مشرکین کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر لولا انزل علیہ ملک، آپ پر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ ہمارے سامنے آسمان سے فرشتے نازل ہو، وہ اپنے ساتھ کتاب لائے، تصدیق کرے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان پہ فرشتے بھی نازل کر دی تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر فرشتے اصل شکل میں نازل ہو تو یہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگا، یہ ہلاک ہو جائیں گے۔
کیونکہ اس جہان میں انسان کے لیے فرشتوں کا اصل حالت میں دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ اگلے جہان میں پہنچ کے ایسا ہو سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور فرشتوں پہ ایمان بالغیب رکھنا ہی ضروری ہے۔ اگر فرشتے انسانی شکل میں نازل ہو تو یہ لوگ ان کو فرشتے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس کے بجائے فرمایا لَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، یہ اشتباہ میں ہی پڑے رہیں گے۔ تو ان کی فرمائش کے مطابق اگر ہم فرشتے بھی نازل کر دیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین ضد اور عناد میں اس قدر بڑھ چکے ہیں، اگر ہم ان پہ فرشتے نازل کر دیں وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے جو ہے ان سے گفتگو کریں اور ہم کلام ہو۔ مشرکین کہتے تھے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ ہم مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے، فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو پھر ہمارے آبا و اجداد کو اٹھا لاؤ، ہم بھی دیکھ لیں کہ ایسا ممکن ہے۔ تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا اگر ان کے مردے زندہ ہو کے ان سے ہم کلام بھی ہو جائے تو بھی یہ لوگ عناد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر فرمایا مردوں کے علاوہ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، ہم ہر چیز ان کے سامنے لا کر اکٹھی کر دیں تو بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے۔ قبل اس کا معنی ہوتا ہے سامنے، اور اسی طرح اس کا یہ معنی بھی ہوتا ہے فوج در فوج، کہ اگر ہم مختلف اشیاء کو گروہ در گروہ بھی کھڑا کر دیں ان کے سامنے تب بھی یہ اپنی ہٹ درمی پہ قائم رہیں گے۔ ما کانوا لیؤمنوا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آپ کی رسالت اور کتاب الہی پہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک صورت میں یہ لوگ ایمان لا سکتے ہیں، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کو ایمان لانے پہ مجبور بھی کر سکتا ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے، لیکن یہ اس کے حکمت کے خلاف ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ اللہ چاہے تو ایمان قبول کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے ولیکن اکثرهم یجہلون، ان میں سے اکثر لوگ نادان اور بے سمجھ ہے، حق بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ تعصب اور عناد کی وجہ سے مخالفت پہ تھلے بیٹھے ہیں۔ تو بہرحال یہاں پر ایمان کی ضمن میں توحید اور رسالت دونوں چیزیں آ گئی ہیں، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لائے گا وہ رسالت کو بھی تسلیم کرے گا، بلکہ توحید کی دعوت اسے رسول کی معرفت ہی ملے گی۔ تو جب تک دونوں چیزوں پہ ایمان نہیں لائے گا اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ اشارہ موجود ہے۔ پھر آگے رسالت کی بات کی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے، شاید ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی ہوگا جس کا کوئی دشمن نہ ہو۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا پہلو ہے کہ ہر نبی کے ساتھ عناد رکھنے والے لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں، تو آپ کے ساتھ ان کا دشمنی کرنا یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ نزول وحی کے پہلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جب آپ غار حرا سے لرزتے کانپتے گھر پہنچے اور پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوا، تو ام المومنین حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، اس سے گفتگو ہوئی تو کہنے لگا کہ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا کہ میری کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے، میں کسی پہ زیادتی نہیں کرتا، تو یہ لوگ مجھے کیوں نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا ہے، وہ پہلی کتابوں کا عالم تھا، کہنے لگا جس نے بھی ایسی چیز پیش کی جو تم کر رہے ہو اس کے ساتھ دشمنی ہی کی گئی، لیکن افسوس کہ اسے مہلت نہ ملی اور وہ 3 دن بعد فوت ہو گیا۔ تو خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ورقہ کا کیا حال ہے، اگرچہ اسے مکمل ایمان لانے کا موقع تو نہ ملا لیکن وہ آپ کی تصدیق تو کر گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ورقہ کو خواب میں سفید لباس میں دیکھا ہے جس سے میں اس کے بارے میں اچھی توقع رکھتا ہوں۔ تو بہرحال ہر نبی کے ساتھ اس کے دشمن بھی پیدا ہوتے رہے، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ذلیل قسم کے دشمنوں سے واسطہ پڑا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی تفصیل بیان کی کہ وہ کون ہے،
शयातीन अल इंस वल जिन, वो शयातीन है जो इंसानों में से भी हैं और जिन्नों में से भी है। जिन्नात में से तो जाहिर है इब्लीस और उसकी ज़ुर्रियत हर अहले ईमान की सरी दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कुरान मजीद में जगह जगह मौजूद है कि वो शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो शैतान जो है इंसान का हर सूरत में दुश्मन है। अलबत्ता बाज इंसानों में से भी शैतान के एजेंट होते हैं, खुद भी शैतानी काम अंजाम देते हैं, दूसरों को भी तरगीब देते हैं। शैतान का मकसद लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद कराना होता है। तो जो इंसान ये काम करते हैं बिलाशुबा वो भी शैतान है, जो हर नबी के साथ भी दुश्मनी करते हैं। तो किसी इंसान की बदबख्ती की सबसे बड़ी निशानी यह है कि वो अल्लाह के नबियों का दुश्मन हो। अल्लाह के नबी तो तौहीद और हिदायत का रास्ता बताते हैं, अल्लाह ताला की मर्जी पे चलते हैं, दूसरे इंसानों को भी इसी रास्ते पे चलाना चाहते हैं, लेकिन शैतान इसी वजह से इनका दुश्मन है। रिवायत में आता है कि सबसे सख्त आज़ाब उस शख्स के लिए है जो अल्लाह ताला के नबी को कत्ल करे या अल्लाह का नबी उसे कत्ल करे। जाहिर है कि नबी का कातिल नहायत ही शकी आदमी होगा, तो उससे बड़ा कोई बदबख्त नहीं हो सकता। इसी तरह जिस शख्स को नबी जैसा सरापा रहमत कत्ल कर दे वो भी बड़ा बदबख्त होगा, बदबातिन होगा। तो जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पे उतारा तो फरमाया बाज़ुकुम लिबाज़िन अदू, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे, तुम्हारी औलाद में से भाई भाई का दुश्मन होगा, बाप बेटे में दुश्मनी होगी, कौम और बिरादरी एक दूसरे के खिलाफ बरसरे बेकार होगी। तो फरमाया हर नबी के दुश्मन होते हैं, इसी तरह आपके भी है, इंसान और जिन शयातीन। युही बादुहुम इला बाद, वो एक दूसरे की तरफ वही करते हैं, मनसूबा बंदी करते हैं, फिर लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करते हैं। फिर आगे फरमाया ज़ुखरुफल क़ौल गुरूरा, युही बादुहुम इला बादिन ज़ुखरुफल क़ौल गुरूरा, मुलम्मा की हुई बात। ज़ुखरुफ उस चीज को कहते हैं जिसका जाहिर अच्छा हो और बातिन खराब हो। उसकी मिसाल ईसा अलैहिस्सलाम का कौल है, जिसे शेख अबू तालिब ने अपनी किताब में बयान किया है। फरमाते हैं उलमाए सू की मिसाल गंदी नाली की है, जिसमें बज़ाहिर तो सीमेंट लगा होता है लेकिन उसके अंदर गंदगी होती है। तो ये शैतान भी इंसानों के दिल में ऐसी बात डालते हैं जो बज़ाहिर तो बड़ी खूबसूरत होती है लेकिन उसके नतायज हमेशा खराब निकलते हैं। एक तो मुलम्मा वाली बात डालते हैं और दूसरी गुरूरा, धोखे वाली बात करते हैं। तो ये शैतान इंसानों के दिलों में भी वसवसे डालते हैं और खुद एक दूसरे को बुरा ख्याल करते हैं। वलौ शाअ रब्बुका मा फ़अलूहु फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, अगर तुम्हारा रब चाहता तो ये ऐसा ना कर पाते, लेकिन अल्लाह ताला की से जबरन कोई काम नहीं करवाना चाहता, इसलिए फरमाया फ़ज़रहुम वमा यफ़्तरून, ऐ पैगंबर आप उनको उनकी हालत पे छोड़ दे, जो कुछ वो इफ्तिरा करते उन्हें करने दे। वलितस्ग़ा इलैहि अफ़ीदतुल लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरह, ताकि उन लोगों के दिल इनकी तरफ माइल हो जो आखिरत में ईमान नहीं रखते। जाहिर है कि जो आखिरत पे ईमान रखने वाले हैं वो तो शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे, उन्हें तो आखिरत की फिक्र होगी कि अल्लाह की बारगाह में पेश होकर हिसाब देना है। अलबत्ता जिन्हें आखिरत के मुहासबे पे यकीन नहीं है वही ऐसी मुलम्मत शुदा बातों की तरफ माइल होते हैं। वली होता कि वो ऐसे धोखे फरेब की बातों को ही पसंद करते रहें, उन्हें उसी तरफ लगा रहने दें। वली मुख्तरिफून, वो जो कुछ बुरा भला कमाते हैं उन्हें कमाने दे, क़यामत के दिन उनकी सारी कमाई सामने आ जाएगी और उन्हें हर बात का जवाब देना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी कि ज़्यादा दिल बर्दाश्त ना हो, उन्हें उनकी हालत पे छोड़ दे, उन्हें उन पे के हालत पे छोड़ दे। अफ़ग़ैर अल्लाह अब्तग़ी, यहाँ से इंशाअल्लाह इसकी तफसीर कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। उम्मीद करता हूँ कि